چیز بنتی ہے کراچی میں، مہر لگتی ہے جاپان کی، چیز بنتی ہے ہمارے کسی شہر میں اور میڈ ان جاپان، میڈ ان امریکہ اور میڈ ان کوریا، میڈ ان تھائی لینڈ، تو یہ اس کے اوپر مہر لگائی جاتی۔ تو اب جو شے جس جگہ کی بنی ہوئی نہیں ہے اس پر وہاں کی مہر لگانا، یہ سیدھا جھوٹ کا ٹھپا لگانا ہے، یہ جھوٹ کی مہر ہے۔ تو اب یہ کتنا جھوٹ بولا؟ اب 1000 کی تعداد میں اگر مثال کے طور پہ کوئی شے تیار کروائی اور 1000 ہی اس کے اوپر جو ہے نا وہ مہریں لگائیں، تو جھوٹ کتنے ہوئے؟ جھوٹ بھی 1000 ہو گئے۔ پھر جو ہے وہ دکاندار کے جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ شے اس ملک کی، اس جگہ کی بنی ہوئی نہیں اور وہ اس ملک کی بنی ہوئی کہہ کر بیچتا ہے، تو وہ بھی جھوٹ کا مرتکب، وہ بھی حرام کا مرتکب۔ تو اب ہمارے یہاں الیکٹرانکس کے اندر اور ہمارے یہاں کپڑے میں، ہمارے یہاں موبائلوں کے اندر، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر یہ چشمے، اینک، اب اس کا شیشہ بنتا ہے ایک جگہ سے اور اس کی مہر جو ہے وہ ساتھ والے محلے میں تیار ہوتی ہے کہ میڈ ان کوریا، تو کوریا کے زیادہ جو ہے وہ اچھے شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب وہ کوریا کی مہر جو ہے وہ بھی ساتھ والے محلے سے تیار ہو رہی ہے اور وہ جو گلاس ہے وہ اس محلے میں تیار ہو رہا ہے، دونوں مل ملا کے جو ہے یہ میڈ ان کوریا تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کسی شے کے اوپر مہر لگانا جہاں کی وہ شے نہیں ہے، یہ حرام۔ تو اس سے جو ہے اس سے بچنا بھی ضروری کہ یہ سیدھا سیدھا جھوٹ اور دھوکہ ہے، یہ حرام۔ تو اب ایک جائز، آپ نے ایک چیز بیچنی ہے اور اس کے اوپر جو لاگت آنی ہے وہ لاگت بھی آنی ہے، لیکن خام خواہ کا جھوٹ اس میں شامل کر کے اور خام خواہ کا دھوکہ اس کے اندر شامل کر کے اپنے کاروبار کو حرام کرنا، اپنے کاروبار کو ناجائز کرنا، اچھا بھلا حلال کماتے ہوئے۔ اب یہ ہوگا کہ پاکستان کا نام لکھیں گے تو تھوڑا سا کم ریٹ ملے گا، بیرون ملک کا نام لکھیں گے کچھ زیادہ رقم مل جائے گی۔ تو تھوڑے سے زائد نفع کے لیے جھوٹ اور حرام، اور وہ کتنی بڑی تعداد میں کہ دکاندار اگر جھوٹ بولا کہ بھائی مجھے 25 روپے کی پڑی ہے اور اس کو پڑی ہوئی ہے 20 روپے کی، اس نے ایک جھوٹ بولا، لیکن یہ جو فیکٹری والا مہر پہ مہر لگایا جا رہا ہے، ٹھپے پہ ٹھپے لگا رہا ہے، یہ تو لاکھوں کی تعداد میں جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب یہ مہر لگوانے والا، یہ سٹیمپ بنانے والا، یہ سٹیمپ اس شے پر لگانے والا، وہ مزدور کے جو یہ سٹیمپ لگاتے ہیں، وہ دکاندار جو جھوٹی لگی ہوئی مہر کو جانتے بوجھتے جھوٹ بول کے آگے بیچتے ہیں، یہ پوری کی پوری چین جو ہے یہ حرام کی مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اب جھوٹ اور دھوکہ اگر کاروبار میں اتنا گھسا ہوا ہو اور اتنا رائج ہو چکا ہو تو اب وہاں پر جو ہے وہ آدمی کرے کیا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں نفع 100 کی جگہ 50 روپے کا ہوتا ہے، ہم نے 50 روپے کا نفع ہی کمانا ہے، مگر وہ حرام کے 50 روپے جو اوپر ہیں، جو 50 روپے جھوٹ بول کے ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ ان 50 روپے کو ہم نے حاصل نہیں کرنا۔ جو 50 روپے ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں وہ ہمیں کافی ہیں، اور وہ اوپر کے 50 روپے کے جو جھوٹ بول کے لیے اور وہ ہمیں جہنم میں پہنچانے والے ہیں، وہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو نفع کم کما لے، لیکن یہ جو جھوٹ کی صورت ہے یہ ہرگز اختیار نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز اسی دھوکے کی صورت کے اندر، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میڈ ان فلاں یہ مہر لگائی جاتی، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی وہ شے نہیں اور کمپنی کی مہر لگا دی۔ مشہور کمپنی ہوتی ہے یا بیرون ملک کی کمپنی ہے، اب پتہ ہے کہ اس کمپنی کی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ویلیو، گاہک جو ہے وہ اسی کمپنی کی آ کے چیز جو ہے وہ خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اس کمپنی کی مہر لگانا یہ کئی اعتبار سے حرام۔ ایک آدمی کی مارکیٹ کے اندر پروڈکٹ نکلی ہوئی ہے، اب مثال کے طور پہ کسی کا شیمپو نکلا ہوا ہے تو وہی شیمپو ڈھیر جو ہے وہ اپنی فیکٹری کے اندر تیار کر کے نکلوا دیا، تو یہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، قانونی جرم، یہ حرام۔ اسی کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، وہ جب پیش آتی ہے تو یہ آدمی کو سمجھ آتی کہ یہ کیا ہوا۔ ہوتا یہ کہ ایک کمپنی کا نام ہے، اب دوسرے جو ہے کمپنی کا نام تو استعمال نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ قانون کا ڈر ہے، قانون کا ڈر ہے، اس لیے نام نہیں استعمال کرتے، لیکن بعین ہی انہی الفاظ سے ملتا جلتا، اسی لوگوں سے ملتا جلتا ایک اپنا لوگو تیار کر کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر، شیمپو ہیں، صابن ہیں، اور چیزوں کے اندر
کہ کمپنی کا نام ملتا جلتا بنا کر جو ہے اس چیز کو بیچا جاتا ہے. کپڑوں کے اندر بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کے اندر جو ہے وہ ایک نام ہے تو اس سے ملتے جلتے نام تو مشکل نہیں ہے نا. اگر گاف ہے تو اس کی جگہ کاف کر دیں. میم ہے تو میم کی جگہ ملتا جلتا جو ہے کوئی اور کچھ بنا دیں. نون کو جو ہے وہ میم کی شکل گھمایا جا سکتا ہے. کوئی کمپنی کا نام جیم کے ساتھ ہے تو جیم کو ہا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں. جیم ہے اس کو خا کر دیا تو ایک نقطہ نیچے تھا اس کو اوپر کر دیا تو ملتا جلتا نام بن گیا. تو یہ نام بنانا جو ہے اب یہ اس میں دو صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ یوں نام لکھا. اب لازمی بات ہے کہ یہ جدا چیز ہے تو جدا چیز ہے اس کا نام تو استعمال نہیں کیا. لیکن اگر اس کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, اگر اس کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی دکان پہ آتا اور آگے کہتا ہے جی فلاں کمپنی کی یہ چیز دے دیں, اور اس کو وہ ملتی جلتی اٹھا کر دے دی, جس کو پہلی نظر کے اندر اس نے بھی یہی سمجھا کہ یہ وہی چیز ہے, اس نے ڈال لی, لے گیا. تو اب ملتا جلتا نام فی نفسی حرام نہیں تھا, کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کا ایک نام ہے تو اس سے ملتا جلتا نام بھی نہیں رکھ سکتے, ملتا جلتا نام رکھ سکتے اس سے. لیکن اگر اس کی وجہ سے دھوکہ دیا جا رہا ہے کسی کو تو یہ دھوکہ دینا حرام ہو, یہ دھوکہ دینا ناجائز ہو جائے گا. تو یہ صورت جو ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر رائج ہے, اس سے بھی بچنا ضروری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.